سے پاتے ہیں سب پانے والے. مل کر پڑھ لیں. چمک تجھے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے. اس کے بعد جو ہے غلام مجتبیٰ کو دعوت سخن دوں گا. ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں, ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں, جیسا منظر مدینے میں موجود ہے. وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے. صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. پھر کے گلی گلی تباہ, پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں. پھر کے گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے. بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گر جانے دے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. گزارش کر رہا ہوں عزیزم محمد یونس صلی اللہ علیہ وسلم. ہر غم مٹ جاتا ہے سرکار کے قدموں میں, ہر غم مٹ جاتا ہے سرکار کے قدموں میں. ملتی ہے دوا لیکن بیمار نہیں ملتا کیوں. سعدیہ خانم. آقا یہ شان تمہاری ہے آقا, تم عیش بری پر پہنچے ہو. اے ختم رسول مکی مدنی, اے ختم رسول مکی مدنی, کونین میں تم سا کوئی نہیں, کوئی نہیں. کروں گا صابر محمود سے کہ وہ تشریف لائے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گنگنا. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. بدوں پر بھی برسان دے برسانے والے, بدوں پر بھی برسان دے برسانے والے. ماشاءاللہ الحمدللہ. اس کے بعد میں دعوت دوں گا ناظمہ رسول کو. کیا نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے, نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے. یہ دلہ کے کڑی یاسر احمد کو دعوت دیتا ہوں, آپ تشریف لائیں تو اپنے ناز سے ہم سب کے دلوں کو. میلاد مصطفیٰ میں کیوں مناؤں ناظری ان کا, میلاد مصطفیٰ میں کیوں مناؤں ناظری ان کا, کہ جن کے آنے سے دنیا اندھیروں سے نکل
ہمارا جو نعتیہ سیشن تھا وہ اب کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور تلاوت اور نعتیہ یہ 2 سیشن کمپلیٹ ہو گئے ماشاءاللہ۔ بڑے ہی اچھے انداز میں جو تلاوت کرنے والے بہن بھائی تھے انہوں نے بڑے اچھا انداز میں تلاوت قرآن کی، اور ماشاءاللہ نعت پاک بڑے اچھے انداز میں گنگنائی۔ اب انشاءاللہ ہمارا یہ تیسرا اور آخری سیشن شروع ہونے جا رہا ہے، یعنی تقریر کا، جس کے اندر تمام طلباء و طالبات کو کم از کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 7 منٹ کا ٹائم دیا جائے گا کہ اپنے اس وقت کے اندر انہوں نے پورے بیان کو مکمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ علم مرتضیٰ علی سے میری گزارش ہے کہ تشریف لائیں مائک پر، اور اپنے زرعی خیالات سے ہم سب سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنا اگر خلیل بناتا تو صرف ابو بکر کو بناتا اور کسی کو نہیں بناتا، لیکن میں خود اللہ کا خلیل ہوں۔ حضرات محترم، سب سے پہلے اسلام کون لائے؟ بعض صحابہ اکرام تابعین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام حضرت ابو بکر صدیق لائے، لیکن مشہور و معروف محدث جناب محمود بن مہران سے کسی نے سوال کیا کہ سب سے پہلے اسلام حضرت ابو بکر صدیق لائے یا علی لائے؟ تو انہوں نے فرمایا واللہ لقد آمنا ابو بکر بن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمانہ بحیرہ راہب، یعنی حضرت ابو بکر صدیق بحیرہ راہب کے زمانے سے ہی مسلمان ہو چکے تھے، اس وقت تو حضرت علی پیدا بھی نہیں ہوتے۔ احتشام حسین کو دعوت سخن دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے پہنچ کر عوام اور خاص کا فرق ہو جاتا ہے۔ بارگاہ الہی ہمیشہ یاد الہی میں مصروف نظر آتے تھے۔ یہ وہ دوا ہے جس سے دلوں کی تحسین حاصل ہوتی ہے۔ الا بذکر اللہ نطمئن القلوب، دلوں کے اطمینان سے اللہ کا ذکر ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد دعوت سخن دوں گا اسماعیل احمد، جو کہ بزم بلال غوثیہ کے طالب علم۔ آج دنیا میں بہت سے مذہب موجود ہیں، اور ہر مذہب والا اپنی کتاب پیش کرتا ہے اور کہتا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے۔ عیسائی کہتے ہیں انجیل اللہ کی کتاب ہے، یہودی کہتے ہیں توریت اللہ کی کتاب ہے، ہندو کہتے ہیں وید اللہ کی کتاب ہے، مگر قرآن مجید اپنے آپ کو کلام الہی بتاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، آج ان سب کتابوں کو ایک طرف رکھو اور ایک طرف قرآن شریف رکھو، پھر ایک ان کی صداقت کا امتحان لو اور دیکھو سچائی کا ثبوت کس کتاب سے ملتا ہے۔ رحمت، مظلوموں کے لیے رحمت، بیواؤں کے لیے رحمت، زندہ درگور ہونے والے بچوں کے لیے رحمت، بے قصوں کے لیے رحمت، بے بسوں کے لیے رحمت، پھر انسان کے ہر طبقے کے لیے رحمت، غوروں کے لیے رحمت، کالوں کے لیے رحمت۔ سے بارگاہ رسالت میں جو کوئی ملا ہے اور جو کوئی ملتا ہے اور جو کوئی ملے گا، اسی لیے تم اہل سنت واقع و نعمت مجدین حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس کے اوپر ایک چوٹی نظر آ رہی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس کے اوپر ایک پتھر موجود ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو حضور نے فرمایا وہی پتھر مجھ پر درود و سلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے حسن و سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں 3 مرتبہ فرمایا کہ تیرے حسن و سلوک کا سب سے زیادہ حقدار تیری والدہ ہے، اور 1 مرتبہ والد کا ذکر فرمایا۔ سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ والدہ کا ذکر والد سے زیادہ ہے۔ حضرات گرامی، ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاد کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورہ لینے کے حاضر ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا قال فالزمها فإن الجنة عند رجلها، فرمایا اسے لازم پکڑ لو کیونکہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ قربان جاؤ شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، فرمایا اپنی والدہ کی خدمت کرو کیونکہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ سامنے محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تمہاری ماؤں
کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آپ کا یہ جملہ تمام مسلمانوں کے لیے مطلقاً ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری ماں عبادت کرتی تو پھر اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری ماں نماز پڑھتی ہے تو پھر اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری ماں روزہ رکھتی ہے تو پھر اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری ماں نے حج کیا تو پھر اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری ماں نے عمرہ کیا تو پھر اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ہاں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری ماں زکوٰۃ ادا کرتی ہے تو پھر اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بلکہ بلا تقصیر ارشاد فرمایا ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ خدا نہ کرے کسی کی ماں عبادت گزار نہ ہو تو تب بھی اس کی جنت اسی تقاضا یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کو ہر سال بیان کیا جائے اور اس کو سنایا جائے۔ غزوہ بدر یعنی رمضان شریف کی فریضیت کے بعد اسی سال رمضان شریف کی 17 تاریخ اور 2 ہجری جمعہ کے دن پیش آیا ہے۔ بدر ایک کنویں کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل دور ہے، اور بدر ایک مشہور کنویں کا نام تھا، اس لیے اس کے آس پاس جتنی آبادیاں ہیں وہ سب بدر کے نام سے جانی جاتی ہیں، اور وہ آبادیاں آج بھی موجود ہیں جہاں غزوہ بدر ہوا تھا۔ خوش عقیدہ مسلمان مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آتے ہوئے بدر میں حاضر ہوئے تھے، اور یہ باعث ثواب ہے اور اس امت پر ان شہدائے بدر کا عظیم احسان ہے جنہوں نے اللہ رب العزت کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، اور اللہ رب العزت آپ کو بھی توفیق دے، آپ بھی مکہ مدینہ کی حاضری کے ساتھ بدر میں حاضری دے۔ حضرات گرامی، ابھی میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے شک رب تبارک و تعالیٰ نے تمہاری بدر میں مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ رب اس آیت میں لوگوں کی مدد کا ذکر فرماتا ہے، اور قرآن ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ کسی بھی میدان میں فتح و کامرانی کا ذریعہ صرف اللہ رب العزت کی مدد ہے، یعنی مسلمانوں کے پاس کوئی اپنی قوت و طاقت نہیں ہے۔ دیکھیں میدان بدر میں جب مسلمان اللہ رب العزت کے دین کی حفاظت کے لیے کفار کے سامنے کھڑے ہوئے تھے تو مسلمانوں کی کل تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد 950 تھی، جس میں مسلمانوں کے پاس صرف 17 اونٹ، 2 گھوڑے، 6 زرے، 8 تلواریں تھی، جس میں دشمن کے پاس 700 اونٹ، 100 گھوڑے اور کھانے پینے کا بھی منتقل انتظام تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے کمزور مسلمانوں پر رحم فرما کے یہ بتا دیا کہ کسی بھی میدان میں فتح و کامرانی کا ذریعہ صرف رب تعالیٰ کی مدد ہے۔ کفار و مشرکین کا 1000 لشکر جرار سیلاب کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا تو ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نازک وقت میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان کیا تو صرف 313 نہتے اور بہتے بے سر و سامان مجاہدین اسلام کا کے اندر تمام عبادتوں میں افضل اور تمام فضائل میں اہم نماز ہے۔ نماز اخلاص قابل خلوص سے پڑھنی چاہیے، جس کی برکت سے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد جاڑے کے موسم میں مدینہ منورہ سے باہر تشریف لائے، پتے اور جاڑے کا زمانہ تھا۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 ڈالی کو حرکت دی، اس کے پتے گرنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زہرا کو پکارا، انہوں نے عرض کی حاضر ہو یا رسول اللہ، تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ خدا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے بدن سے گناہ اس طرح جٹ جاتے ہیں۔ المرسلین وعلی آلہ الطیبین والطاہرین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم، ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔
سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا عطیہ پیش کرے. پڑھیے باؤ سے بلند درود شریف. محترم حضرات، میری تقریر کا عنوان علم غیب ہے. خطبہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ یہ ہے: اے محبوب، ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا. جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعلق عرب کے خاندان سے تھا، بلکہ قریش کے خاندان سے نہ تھا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں اور ہم سب کے خادم اور غلام ہیں. ہمیں ان کی قدموں کی خاک کا احترام کرنا ہمارے لیے جذبہ نجات ہے. ان سے عقیدہ رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھنے کا ذریعہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کو چن لیا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات سے محبت اور شفقت فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی: ای الناس احب الیکا؟ قال عائشۃ وقلت من الرجال قال ابوہا، کہ سب لوگوں میں سب سے پیار آپ سب لوگوں میں برے صغیر ہندو پاک کا ایک دستاویر زمانہ جو ہندو سوسائٹی میں گزرا ہوا ہے، اب ہمارے اندر بھی گھر کر رہا ہے، جس میں عورت کو نیچا اور گھٹیا تصور کیا جاتا ہے. بعض جہالت میں پرورش پانے والے گھرانوں میں تو عورتوں کو عزت کے لائق ہی نہیں تصور کیا جاتا. اور اسلام نے عورت کو اس قدر معظم، محترم، معزز مقام عطا کیا ہے جس مقام کی عظمت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. عورت بے شک 4 مرحلوں سے گزرتی ہے. پہلا وہ بیٹی ہے، پھر وہ بہن ہے، پھر وہ بیوی ہے، پھر وہ ماں ہے. عورت کو بیٹی کے روپ میں دیکھیں تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ کائنات کے تاجدار کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا اپنے ابا جان سے ملنے آتی تو کائنات کے تاجدار اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے، اپنی چادر بچھا دیتے اور شفقت سے ان کا سر چوم لیتے. حضور کا یہ عمل پر فرد کی بیٹی پر حسن سلوک کا درس دے رہا ہے. بیٹی کا حق ہے اور والدین نے ادا کرنا ہے. واقعی دعوانا کیونکہ رزلٹ جو تیار ہو رہا ہے اس کا ابھی اعلان ہوگا، آپ تھوڑے سا انتظار کریں گے. اس کے ساتھ ہی میں جو ہمارے جج صاحبان تھے یہاں پر تاثرات پیش کریں گے اور اس کے ساتھ ہی میں دعا ہوگی، اور دعا کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ بچوں کو انعام دے کر کے دعا ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ آپ اپنے گھروں پر تشریف لے جائیں گے. یہ واضح کیا جاتا ہے کہ یہاں اس مدرسے کی 2 بزمیں ہیں، بزم بلالیہ غوثیہ کے نام کی اور بزم فاطمہ الزہرا کے نام کی. تو ان کا مقابلہ تھا مدرسہ جامعہ بلالیہ غوثیہ کا، اور گویا کہ بچوں کا مقابلہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. اور میں اگر اور سمجھاؤں آپ کو تو حافظ عارف صاحب اور ان کی اہلیہ کا مقابلہ ہو رہا تھا، جو وہ دونوں پڑھا رہے ہیں. تو حافظ عارف صاحب بھی پڑھا رہے ہیں، ان کی اہلیہ بھی پڑھاتی ہیں، تو پتہ چلے گا کس نے کیا پڑھایا ہے. بہرحال آج کے اس شاندار پروگرام کے اندر ایک اور بھی خوشی کی بات ہے کہ 3 بچوں نے قرآن مقدس کو یہاں پر نازہ پڑھ کے مکمل کیا ہے. اس میں عزیزم ارشاد احمد ہے ولد نذیر حسین، محمد اسماعیل ولد محمد اعظم اور افراز حسین ولد محمد رشید. ان 3 بچوں نے قرآن پاک میں مکمل کیا ہے، اور مکمل کرنے کے ساتھ میں انہوں نے کام اور بھی کیا ہے کہ جتنے بھی تبرک کا اہتمام ہے انہی 3 بچوں کے گھر سے آیا الحمدللہ. یہ ہوتا ہے صحیح دین کی سمجھ کی بات کہ جب قرآن پاک ختم ہو ساری محفل پاک کی تبرک کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے، ورنہ آج جو ہے کیا کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے. اور پھر ہم ان بچوں کو بھی اور بچوں کے ماں باپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہمارے یہاں پر سلیم بھائی کے والد صاحب کافی بیمار ہیں، انہوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ
ان کو شفا و صحت و سلامتی عطا فرمائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، جتنے بھی جہاں کئی افراد بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے۔ جو بچے یہاں پر امتحان دے کر کے فارغ ہوئے ہیں، مقابلے کے اندر ٹیسٹ جن کا ہوا ہے، نعت میں، تقریر میں اور اس میں تلاوت کے اندر، ان بچوں کو یہاں پر یہ کتابیں دی جائیں گی جو الحاج عبدالعزیز میر صاحب کی جانب سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ صبح سے لے کر اس وقت تک بڑے ہی اچھے انداز میں سب سے پہلے تلاوت، اس کے بعد نعت، تقریر اور سلسلہ وار سب بچوں نے آ کر کے یکے بعد دیگرے جو ہے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، چونکہ میں بھی ایک ادارے سے جڑا ہوا ہوں اور شعبہ تدریس جو ہے اسی کے اندر شب و روز گزرتے ہیں، تو الحمدللہ کافی حد تک یعنی کہ اچھے انداز سے میں نے اس چیز کو سمجھا کہ الحمدللہ بچوں نے اچھے انداز میں جو ہے یہاں پر چاہے وہ نعت ہو، تلاوت، تقریر، تینوں یعنی کہ میدانوں میں الحمدللہ بڑے ہی اچھے انداز میں یعنی کہ انہوں نے یہاں پر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ہم نے آج بھی طلباء کو ملاحظہ کیا یہاں کے، اور وقتاً فوقتاً ہم یہاں کے طلباء کو سنتے رہتے ہیں، اور سن کر جو نتیجہ ہم اخذ کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ اس میں جو سب سے اعلیٰ اور بہتر کردار ہے اور جس شخصیت کے سر یہ پڑھائی کا اور کامیابی اور کامرانی کا سہرا جاتا ہے، وہ محب گرامی وقار حضرت حافظ محمد عارف صاحب ہیں، جو یہاں کے خطیب و امام بھی ہیں اور یہاں طلباء کو تعلیم بھی دیتے ہیں، اور ان کی اہلیہ محترمہ اور یہ مل کر کے یہاں کے طلباء اور طالبات کو زیور علم سے آراستہ اور پیراستہ کرتے ہیں۔ انہیں مبارک بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامتی عطا فرمائے۔ اور حضرت مولانا حافظ عبد المجید صاحب قبلہ مدنی نے یہاں اس علاقے کے اندر کس طریقے سے پروگرام ہوتے ہیں، چاہے وہ ربیع الاول کے ہوں، 11ویں کے ہوں، محرم کے پروگرام ہوں، طلباء اور طالبات کو اس میدان کی طرف ابھارنے والے پروگرام ہوں۔ ہم ان پروگرامات کے اندر اس مسجد کے اندر حاضر ہوتے بھی رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئندہ بھی یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں اس ادارے کے منتظمین، معاونین اور تمام دائیں بائیں کے رہنے والے خواتین و حضرات کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور یہ کاروان عشق و مستی، کاروان علم و فن ایسے ہی عروج و ارتقاء کی منزلیں طے کرتا ہوا آگے بڑھتا رہے۔ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام تر علماء کی طرف سے حضرت مولانا حافظ عارف صاحب کو اور یہاں مسجد اور مدرسے کی کمیٹی کو، انتظامیہ کو اور تمام تر معاونین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ الحمدللہ خالق الجنان والسقر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل البشر وعلى آله وأصحابه إلى يوم الحشر، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پے علم چوں شمع باید گداخت، یہ ایک فارسی کا شعر ہے۔ پے علم چوں شمع باید گداخت، کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت۔ اور ایک خوشی کا مقام ہے آج کہ میرے عزیز مکرم، رفیق مکرم حضرت مولانا حافظ و قاری مجید احمد مدنی صاحب کی دعوت پر اور آپ حضرات کی خواہش پر
اللہ کی توفیق پر اور نبی کی رحمت سے آج مجھے اور آپ کو یہاں یکجا ہونے کا موقع ملا۔ الحمدللہ علی ھذا الانعام۔ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی چونکہ تقریر کا موقع نہیں ہے۔ جو مکتب بلالیہ غوثیہ جامع مسجد بائلہ کے زیر اہتمام ان بچوں نے آج اپنی اپنی کارکردگیوں کا مظاہرہ کیا، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ بچے، وہ نفوس، بچیاں اور بچے، طلباء و طالبات کہ جو ابھی کچھ تو بہت ہی چھوٹے ہیں، صغر سنی میں ہیں، اور کچھ تھوڑے 10 11 15 سال تک کی عمر میں ہوشیار ہیں، اس کے باوجود اتنے بڑے مجمع میں کھڑے ہو جانا، پھر مائک آگے رکھ لینا، اور یہ بھی ان کو پتہ ہے کہ یہاں سامنے میڈیا والے بھی ماشاءاللہ ابرار صاحب اپنی جگہ بڑے چاقو چوبند ہیں، تو ایسے ماحول میں کچھ بول جانا یہی اپنی جگہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ کیسا بولا، کتنا بولا، جذبات کیا تھے، ولولہ کیا تھا، انداز کیا تھا اور مزاج کیا تھا، یہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس معاشرے میں رہ کر کے جہاں ہم اور آپ ہیں، خاص کر ہمارا جو دیہاتی معاشرہ ہے، اور پھر اوپر سے آج جو موبائل نے ایک بہت بڑی مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے مسلمانوں کے سامنے، انسانوں کے سامنے اور خاص کر مسلمانوں کے سامنے، اس ماحول سے بچتے بچاتے اہل بائلہ نے یہ ایک بہت بڑا کام کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس قوم نے، جس طبقے نے، جس خاندان نے، جن نفوس نے یا جس فرد نے آج کے اس پرفتن و پرآشوب دور میں اپنے آپ کو بچا کر دیندار بنا دیا، تو وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔ اس سے بڑا کامیاب ترین انسان کوئی نہیں ہو سکتا جو آج کے دور میں اللہ یعنی قال اللہ اور قال رسول کی طرف اپنے آپ کو متوجہ رکھے۔ بڑی خوشی ہوئی کہ بچوں نے، جبکہ یہ کوئی پرماننٹ اور کوئی امدادی مدرسہ نہیں ہے، مکتب ہے، اور ان کے استاد اور جن کی وجہ سے ان کی استانی یہ جب پڑھا کرتے تھے دارالعلوم جامعہ انوار العلوم میں، تو میں اور حافظ صاحب اور دیگر اساتذہ کرام ان کو پڑھایا کرتے تھے، تو کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ ان کا جسم بڑا پتلا دبلا ہوتا تھا۔ آج بھی ماشاءاللہ پتلا دبلا ہی ہے، کوئی عظیم الجثہ آدمی نہیں ہے، لیکن اس وقت بچپنے کا عالم تھا تو اسی حساب سے یہ چلتے تھے۔ پھر کئی بار ہم نے ان کی اصلاح کے لیے شاید تذریب و تعدیب بھی کیا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسا ہیرا تیار کر دیا کہ انشاءاللہ اس کو جتنا آپ محفوظ اور سنبھال کر کے رکھیں گے اتنا ہی یہ نکھرے گا، اور جب یہ نکھرے گا تو انشاءاللہ اس کی چمک سے پورا بائلہ نکھرے گا اور پورا بائلہ ہی دمکے گا۔ تو محترم جناب قابل احترام محسن انسانیت حضرت الحاج حاجی عبدالعزیز میر صاحب، جن کا ہر مقام پر، ہر مدرسے میں، ہر لہجہ اور ہر گام دین کی طرف رہنا یہ ان کا ایک مشغلہ ہے زندگی کا، اور یہی زندگی کے لمحات ہیں کہ جو دین کے لیے گزر جائیں، کیونکہ ہم دنیا کا غم تو بہت کھاتے ہیں، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، لیکن دین کا غم نہیں کھاتے۔ تو شیخ سعدی شیرازی نے ایک بڑی کام کی بات کہی تھی رحمۃ اللہ علیہ کہ غم دنیا مخور غم دین است۔ وہ لوگوں اگر غم کوئی غم کرنے کی چیز ہے، فکر کرنے کی چیز ہے، تو وہ دین ہے۔ آپ دین کی فکر کرو کہ یہ دنیا کے غم نہ کھایا کرو۔ ادھر گاڑی نہیں ہے، ادھر بنگلہ نہیں ہے، ادھر زمین نہیں ہے، ادھر جائیداد نہیں ہے، ادھر باڈی اچھی نہیں ہے، ادھر اپنے سسٹم صحیح نہیں ہے، تو اس کی فکر مت کیا کرو۔
بلکہ فکر یہ کیا کرو کہ تمہارا دین کیسا چل رہا ہے۔ اگر ایک خاندان اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیتا ہے اور حافظ بناتا ہے تو آپ حافظ پلس قاری بنانے کی فکر کیا کرو، اور اگر وہ حافظ و قاری بنا رہا ہے کوئی خاندان اور کوئی مکان کوئی علاقہ، تو آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنے بچے کو حافظ و قاری پلس عالم بھی بنائیں۔ تو یہاں تو بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ میں نے ایک عجیب منظر یہاں دیکھا کہ یہاں دونوں دین سیکھنے کے لیے فیسلٹیاں میل فیمیل موجود ہیں۔ آپ جیسے چاہو جناب پڑھاؤ، یہ تو بہت بڑی مزے کی بات ہے۔ تو ہمارے عزیز نے حافظ عارف نے بڑی محنت کی، جس کو میں سراہتا ہوں، جس کا میں قائل ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ سوچیں اگر کہ صاحب بچے اڑ اڑ کے بھی رک کے بھی بول رہے تھے، اور وہ تو خیر عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا اندر مٹیریل کیا تھا، وہ اس کا پتہ ہمیں چل گیا۔ ماشاءاللہ بائلہ کے اعتبار سے، منڈی کے اعتبار سے، گاؤں کے اعتبار سے بہت اعلیٰ کارکردگی ہے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ یہ مبارک پور کا اشرفیہ کیوں نہیں ہے، تو یہ نہیں ہو پائے گا، ایسے اتنا جلدی نہیں ہو پائے گا، بہت کام کرنا پڑتا ہے۔ اور آپ نے ابھی تیسری پوڑی پہ قدم رکھا ہے اس دینی اعتبار سے، ابھی آپ کو بہت اوپر کم سے کم 20 پوڑیاں اور چڑھنا ہے، تب جا کر کے کامیابی آپ کے سامنے آئے گی۔ اس لیے میں دعا کروں گا الحاج عبدالعزیز میر صاحب کے لیے، حافظ مجید احمد مدنی صاحب کے لیے، محمد عزیزی حافظ محمد عارف کے لیے، اور یہاں کے سارے جتنے لوگ یہاں کمیٹی والے بیٹھے ہیں، یہاں خان صاحب ہمارے سامنے تشریف فرمائے، میرے عزیز فاروق بھائی ہیں، عبدالرزاق صاحب ہیں، دیگر حضرات جن کو میں نہیں جانتا، سارے لوگوں نے مجھے لگتا ہے کہ اس چمن کو سجانے میں، یعنی آبیاری کرنے میں کوئی کسر اور کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا، بلکہ اخلاص ہی کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے بچے اور بچیاں بائلہ کی سرزمین پر رہ کر کے اتنا اعلیٰ دینی کردار پیش کریں اور اتنی خوبصورت کارکردگی کا مظاہرہ کریں، یہ آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے۔ میں یہاں پر مبارکباد دیتا ہوں حافظ مجید احمد مدنی صاحب کو اور الحاج عبدالعزیز میر صاحب کو، اور دیگر جتنے لوگ بھی اس مدرسے کے، اس مکتب کے بلالیہ غوثیہ کے قرب و جوار میں ہیں، مرد ہوں یا خواتین ہوں، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان چھوٹی عزیز بچیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مرد تو کسی بھی میدان میں دوڑ پڑتے ہیں، لیکن بچیوں کے لیے کافی معاملات ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود بچیوں نے اتنا کانفیڈنس کے ساتھ میں، اتنے اعتماد کے ساتھ میں، پر اعتماد لہجے کے اندر بولا، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، چاہے نعت خوانی کا فن ہو، چاہے فن تقریر ہو، تینوں شعبوں میں ان بچیوں نے بھی بہت اعلیٰ کارکردگی دکھائی ہے۔ تو اس موقع پر میں دعا کرتے ہوئے اپنے کلمات کو ختم کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو، اس مکتب بلالیہ غوثیہ کو، جامع مسجد کو آباد رکھے اور شاد رکھے، اور ان تمام بچیوں کو قاریات دین اور کنیزات فاطمہ بنائے، اور ان تمام بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح عاشق صادق بنائے، عالم بنائے، حافظ و قاری بنائے۔ اور دین کی بقا کے لیے محنتوں کی ضرورت ہوتی ہے، محنت کرنے کے لیے آپ سارے حضرات نے کوئی بھی میں سمجھتا ہوں کسر نہیں چھوڑی۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت مسجد ہے اور خوبصورت مدرسہ ہے اور خوبصورت قسم کی کارکردگی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور زیادہ آپ کو توفیق دے کہ آپ اس کارکردگی کو مزید آگے بڑھا کر کے ترقیوں کی منازل کی طرف لے جائیں، اور یہ آپ کی اور ہم سب کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جیسے آپ نے سماعت کیا ہے، یہ کوئی ادارہ نہیں، یہ ایک مکتب ہے۔ تو مکتب کے بچے کیسے ہوتے ہیں، تو یہ کیسے ہوئے ہیں، یہ آپ کو انشاءاللہ بڑے طرح سے آپ کو حضرت نے سمجھا دیا ہے۔ یہاں پر یہ کوشش رہتی ہے کہ جتنے جماعت اہل سنت کے علماء کرام ہیں ان کو یہاں پر بلایا جائے وقتاً تاکہ وہ دیکھیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اب جو آج کچھ ہوا ہے، بچوں نے کیا کیا، تو اس میں کون اول، دوم، سوم، یہ سارا سسٹم جو ہماری اس جماعت میں جو ایک جج ہے ہمارے حضرت مولانا حافظ محمد عارف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر بتائیں گے کہ اس بچی کی کیا پوزیشن ہے۔ ماشاءاللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر بات کرنا میرا مناسب نہیں ہے۔ نمونہ اسلاف حضرت علامہ مولانا مفتی سیف اللہ خان صابری صاحب نے اپنی کلمات جو اس ادارے کے تعلق سے فرما دیے ہیں، اور حافظ صاحب نے جو یاد کروایا کہ یہ ذہن میں رہے کہ یہ 24 آورس کا جو مدرسہ جسے 24 گھنٹے کا کھانا پینا رہنا سہنا وہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکتب ہے۔ یقین جانیں میں بھی بار بار بچوں کی طرف دیکھ رہا تھا، ان کا لہجہ اور نعت خوانی ہو یا تقریر کا مسئلہ ہو یا قرات تلاوت ہو، کہ جس طریقے سے ہمارے مدرسے کے بچے کوشش کرتے ہیں، کچھ حد تک کوشش انہوں نے وہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے اور اس علاقے میں عالی شان یہ بڑا ادارہ بنے۔ اب یہاں پر سب بچوں نے ماشاءاللہ اچھے سے اچھا جو ہے اپنا پارٹیسپیٹ کیا، پروگرام اچھا یہاں پر پیش کیا ہے، تو پھر بھی ججز حضرات نے کوشش کی ہے کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تو کرنا تھا کسی نہ کسی کو۔ تو سب سے پہلے میں تلاوت قرآن کریم جو یہاں پر ہوئی اس میں تھرڈ پوزیشن جو حاصل کی ہے طاہرہ کوثر، تھرڈ یہ نیچے سے اوپر تھرڈ پوزیشن طاہرہ کوثر، میں ان سے گزارش کروں گا وہ آئیں گی اور علماء کرام کے ہاتھوں سے یہ آج کا تحفہ جو ہے یہ حضرت مولانا مفتی سیف اللہ خان صابری صاحب اور حضرت مولانا حافظ عبد المجید صاحب، حضرت مولانا جاوید احمد صاحب، یہ سارے حضرات کھڑے رہیں گے ایک ایک کر کے۔ یہ تلاوت قرآن کریم میں تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے۔ سیکنڈ پوزیشن خواجہ آصف، انہوں نے تلاوت قرآن کریم میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ الحاج محترم حاجی عبدالعزیز میر صاحب بانی المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ وہ تشریف لائیں اور اپنے مقدس ہاتھوں سے یہ کتاب کا ایک تحفہ پہنچائیں۔ پہلی پوزیشن تلاوت قرآن کریم میں عرفان احمد، یہ ہاں ساتھ میں تھوڑا رہ گیا، یہ دونوں بچے جو اس سے پہلے ایک بچی اور بچہ یہ دونوں بزم بلالیہ سے تھے، اور یہ جو فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے عرفان احمد یہ بزم فاطمۃ الزہرا سے ہیں۔ یہ تشریف لائیں اور ان علماء کرام کے ہاتھوں خواجہ عبدالرزاق سرپنچ صاحب جو ہیں اس علاقے کے ماشاءاللہ بڑے دیندار بھی ہیں، تو ان کے مقدس ہاتھوں سے یہ اپنا انعام حاصل کریں گے۔ نعت شریف میں جو تیسری پوزیشن حاصل کی ہے اعجاز احمد بزم بلالیہ سے، ان سے گزارش ہے کہ مولانا فاروق صاحب وہ تشریف لائیں گے، اور حوصلہ افزائی کے طور پر بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ڈیسائیڈ کیا ہے یہ کتابیں تحفے میں دی جا رہی ہیں، یہ ہمیشہ رہنے کے لیے اور آپ کو پڑھ کے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہیں، اور محترم حاجی عبدالعزیز میر صاحب نے اپنے والدین کے اصل ثواب کے لیے دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا ثواب عطا فرمائے، کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ سیکنڈ پوزیشن نعت میں یاسمین کوثر بزم بلالیہ سے ہیں۔ میں حضرت مولانا تصویر احمد علیمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں گے۔ یاسمین کوثر بزم بلالیہ۔ فرسٹ پوزیشن تانیہ کوثر، نعت شریف میں تانیہ کوثر فرسٹ پوزیشن ہے، بزم فاطمہ تو زہرا سے۔ ماسٹر اعجاز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور یہ انعام انہیں اپنے مقدس ہاتھوں سے دیں۔ تقریر میں تھرڈ پوزیشن جو ہے پھر اسی بچی نے تانیہ کوثر، اس جو فاطمہ الزہرا ماسٹر ایوب خان صاحب سے گزارش کی جائے گی کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مقدس ہاتھوں سے یہ انعام دیں۔ سیکنڈ پوزیشن اسماعیل احمد بزم بلالیہ سے ہیں۔ میں محترم ماسٹر منیر حسین صاحب سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں گے اور بچے کی حوصلہ افزائی کریں گے۔
تقریر میں جو پہلی پوزیشن حاصل کی ہے افراز احمد بزم بلالیہ، ماسٹر شبیر بھائی، اچھا شبیر بھائی سے گزارش کریں گے کہ وہ تشریف لائیں گے اور اپنے ہاتھوں سے یہ ایک چھوٹا سا تحفہ جو ہے بچے کو پیش فرمائیں گے۔ جزاک اللہ۔ علماء کرام سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں گے۔ ہاں، یہ 3 کیٹیگریز تھیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ حضرت مولانا حافظ عارف صاحب کئی بار فون کر کے کہ ہم کیسے پروگرام کریں، مجھے کئی بار میرے ساتھ رابطے میں رہے، لڑکیوں کا اور لڑکوں کا مقابلہ کروایا جائے، کیسے کیا جائے، تو میں نے ان کو یہی بتایا ان کو ایک کیٹیگریز بنائیں، اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان کے الگ ہو، تو نہیں پھر آپ ان کو مکس کریں اور ہر دونوں بزموں میں ہر طرح کا بچہ ہو، یہ نہ ہو کہیں تھوڑا کمزور ہو اور کہیں زیادہ ماشاءاللہ اچھا چلنے والا ہو، تو بالکل سیم انہوں نے ویسا ہی کیا ہے۔ دونوں بزموں میں برابر بچے تھے، کہیں پر اگر نعت میں بزم بلالیہ میں اچھا ہے تو بزم فاطمہ الزہرا میں بھی ویسا ہی بچہ رکھا ہے انہوں نے، تو اچھے طریقے سے الحمدللہ انہوں نے اس پروگرام کی تیاری کروائی تھی، اس پر میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بالخصوص حضرت مولانا حافظ و قاری مجید احمد مدنی صاحب جو ضلعی جماعت اہل سنت کے صدر بھی ہیں اور اس علاقے کے لیے یقیناً بڑی قربانیاں ہیں ان کی، خاص کر ادھر بہت توجہ اب دے رہے ہیں کہ علاقے کے اندر جو یہ ڈیولپمنٹ جو دینی طور پر کام ہو رہا ہے، اور ان کے ساتھ میں بازو سے بازو ملا کر کے محسن اہل سنت حضرت الحاج عبدالعزیز میر صاحب، انہوں نے بھی اس علاقے کا اوورال سبھی جگہ کا خیال رکھتے ہیں، لیکن یہ جو یہاں کا خیال رکھا ہے یقیناً یہ مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ یہ تھوڑا سٹی سے دور علاقہ تھا، یہاں پر ضرورت بھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی تمام حضرات کو اس کا صلہ عطا فرمائے۔ ابھی یہ جن حضرات نے اول دوم سوم پوزیشن حاصل کی ہیں ان کو تو کتابیں ملیں، لیکن اس میں حصہ لینا یہی بڑی بات تھی، تو سبھی بچوں کے لیے حاجی صاحب نے کتابوں کا انتظام کیا ہے۔ جس بچے نے آ کر یہاں پروگرام نعت کے طور پر، تلاوت کے طور پر، تقریر کے طور پر پیش کیا ہے، میں گزارش کروں گا، ٹھیک ہے، تو حافظ محمد عارف صاحب سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں گے اور بچوں کا نام بھی یہاں پر وہ بول کر کے انہیں بلائیں گے اور یہ کتابیں ان کے حوالے کریں گے۔ ابو حسین بزم فاطمہ الزہرا سے آ جائے، اپنا نام لے جائے۔ اس کے بعد عرفان احمد بزم فاطمہ الزہرا، نظارت علی بزم فاطمہ الزہرا سے، سعدیہ خانم عرفان کا ہو گیا، عرفان کا یہ کیا نہیں تھا، کچھ کے سرکل نہیں ہوا، کرو نا کر دیتا ہوں۔ ناظمہ کوثر آپ نے لے لیا، ناظمہ کوثر، صابر محمود بزم فاطمہ الزہرا، یاسر احمد بزم فاطمہ الزہرا، جن کو نہیں ملا وہ لائن سے آگے، جن کو انعام نہیں ملا نا وہ لائن سے آگے آ جائے، جنہوں نے یہاں مقابلے میں شرکت کی ہے، نعت میں، تقریر میں، تلاوت میں، اور اول دوم سوم نہیں آئے۔